صحرا میں 16 ارب ڈالر کی فصل، دنیا حیران رہ گئی۔ چین نے پاکستان میں کر دیا کمال، بغیر بجلی فصل تیار، پاکستان کا صحرا سبز ہو گیا۔ چین کا اربوں ڈالر کا منصوبہ۔ ناظرین ذرا تصور کیجئے گا، ایک ایسا صحرا جہاں میلوں تک صرف ریت ہی ریت دکھائی دیتی ہو، جہاں نہ دریا ہو، نہ نہریں ہوں، نہ سبز کھیت اور نہ ہی کوئی بڑی آبادی۔ لیکن اب اسی صحرا میں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسی فصلیں اگائی جا رہی ہیں جن کی مالیت اربوں ڈالر بتائی جا رہی ہے۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ روایتی بجلی پر نہیں بلکہ جدید سولر ٹیکنالوجی، اسمارٹ سینسرز اور سائنسی نظام کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان کو ہمیشہ پانی کی کمی، بنجر زمین اور زرعی مسائل کا سامنا رہا ہے، لیکن اب پاکستان اور چین مل کر ایک ایسا منصوبہ شروع کیا ہے جو نہ صرف صحراؤں کو سرسبز بنانے کی کوشش ہے بلکہ آنے والے برسوں میں ملک کی معیشت، زرعی برآمدات اور لاکھوں کسانوں کی زندگی بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ منصوبہ صرف فصلیں اگانے تک محدود نہیں بلکہ اس کے ذریعے جدید زرعی ٹیکنالوجی، فوڈ پروسیسنگ، کولڈ سٹوریج، برآمدات اور دیہی ترقی کا ایک مکمل نظام قائم کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو پاکستان پہلی مرتبہ صحرائی زراعت کے میدان میں دنیا کی نمایاں ممالک میں شامل ہو سکتا ہے۔ 20 جنوری 2026 کو اسلام آباد میں پاکستان چین ایگریکلچر انویسٹمنٹ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جہاں زرعی شعبے میں اربوں ڈالر مالیت کی متعدد کاروباری معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ انہی معاہدوں کے تحت جنوبی پنجاب خصوصاً ملتان کے صحرائی علاقے میں پاک چین ڈیزرٹ ہارٹیکلچر پروجیکٹ کا آغاز بھی کیا گیا۔ یہ منصوبہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کا اہم حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں زیادہ توجہ سڑکوں، بندرگاہوں، بجلی گھروں اور انفراسٹرکچر پر دی گئی، جبکہ دوسرے مرحلے میں زراعت، ٹیکنالوجی، صنعت اور برآمدات کو مرکزی حیثیت دی جا رہی ہے۔ ملتان میں قائم ہونے والے مشترکہ لیبارٹری ڈیزرٹ ایگریکلچر ریسرچ سینٹر میں چین کی جدید زرعی ٹیکنالوجی پاکستان منتقل کی جا رہی ہے تاکہ برسوں کی تحقیق کا فائدہ فوری طور پر پاکستانی کسانوں تک پہنچ سکے۔ پاکستان کی تقریباً 15% رقبے پر بنجر اور صحرائی زمین موجود ہے۔ ماضی میں اس زمین کو ناقابل استعمال سمجھا جاتا تھا، لیکن اب جدید سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر درست ٹیکنالوجی، مناسب بیج اور جدید آبپاشی کا نظام موجود ہو تو یہی صحرا قیمتی زرعی پیداوار دے سکتے ہیں۔ اس منصوبے میں جدید سولر گرین ہاؤسز نصب کیے جا رہے ہیں۔ عام گرین ہاؤسز میں سردیوں کے دوران درجہ حرارت برقرار رکھنے کے لیے بہت زیادہ بجلی درکار ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک ایسا جدید نظام استعمال کیا جا رہا ہے جو دن کے وقت سورج کی حرارت کو زمین کے اندر محفوظ کرتا ہے اور رات کے وقت یہی درجہ حرارت خودکار انداز میں گرین ہاؤس کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ پانی کی کمی پاکستان کے زرعی شعبے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اسی لیے اس منصوبے میں اسمارٹ ڈرپ ایریگیشن سسٹم نصب کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے پانی براہ راست پودوں کی جڑوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس سے پانی کا ضیاع نمایاں حد تک کم ہو جاتا ہے۔ ڈرون ٹیکنالوجی فصلوں کی مسلسل نگرانی کرتی ہے۔ اگر کسی حصے میں بیماری، کیڑوں یا پانی کی کمی کا مسئلہ پیدا ہو تو نظام فوری طور پر اس کی نشاندہی کر دیتا ہے۔ چین کے صحرائی علاقوں میں تیار کیے گئے خشک سالی برداشت کرنے والے بیج بھی اس منصوبے کا حصہ ہیں۔ یہی بیج کم پانی میں بہتر پیداوار دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، جو پاکستان جیسے موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ملک کے لیے انتہائی اہم پیش رفت سمجھی جا رہی ہے۔ لیکن اس منصوبے کی اہمیت صرف کھیتوں تک محدود نہیں۔ پاکستان میں ہر سال بڑی مقدار میں زرعی پیداوار صرف اس لیے ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ مناسب کولڈ سٹوریج، ٹرانسپورٹ اور فوڈ پروسیسنگ کی سہولیات موجود نہیں ہوتی۔ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے منصوبے میں جدید کولڈ سٹوریج، سپلائی چین، فوڈ پروسیسنگ پلانٹس اور لاجسٹکس نیٹ ورک بھی شامل کیے گئے ہیں۔ اب خام زرعی اجناس کو براہ راست فروخت کرنے کے بجائے ویلیو ایڈیشن کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر دودھ کو پنیر، مکھن اور دیگر مصنوعات میں تبدیل کیا جائے گا، جبکہ ٹماٹر سے ٹماٹو پیسٹ، پھلوں سے جوس اور دیگر برآمدی مصنوعات تیار کی جائیں گی۔ اس سے کسانوں کو زیادہ منافع حاصل ہوگا اور پاکستان کے برآمدات میں بھی اضافہ ہوگا۔ حکومت کا ہدف ہے کہ آئندہ چند برسوں میں زرعی برآمدات کو موجودہ سطح تک بڑھا کر تقریباً 16 ارب ڈالر تک پہنچایا جائے۔ اگر یہ ہدف حاصل ہو جاتا ہے تو پاکستان نہ صرف زرعی درآمدات پر انحصار کم کر سکے گا بلکہ اربوں ڈالر کا قیمتی زرعی مبادلہ بھی حاصل کرے گا۔ اگر ان تمام پہلوؤں پر کامیابی سے عمل کیا گیا تو یہ منصوبہ واقعی پاکستان کی زرعی تاریخ کا ایک نیا باب ثابت ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان واقعی اپنے صحراؤں کو سرسبز بنا کر زرعی انقلاب لا سکے گا؟ کیا یہ منصوبہ مستقبل میں پاکستان کی معیشت کو نئی سمت دے گا؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اللہ نگہبان۔